السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج کل ہم ایک انٹرویو کا مطالعہ کر رہے ہیں جو الطاف حسین صاحب نے لیا تھا پروفیسر زوار حسین زیدی کا۔ اس کی آج تیسری پیش خدمت ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ پروفیسر زیدی کے چہرے پر خوشی اور فتح مندی کے آثار دمک رہے تھے، اور میں بھی اپنے آپ کو اس خوشی کا ایک حصہ محسوس کر رہا تھا۔ سچ ہے کہ اگر لندن یونیورسٹی فراغ دلی سے اعانت نہ کرتی اور زیدی صاحب جیسے پرعزم اور صاحب ہمت محقق اس جدوجہد میں شامل نہ ہوتے تو ہمارا تاریخی سرمایہ دیمک اور کیڑوں کی نظر ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اب وہ زیدی صاحب کی گفتگو پیش کر رہے ہیں: میں اپنی یونیورسٹی سے پہلے ہی 14 ماہ کی چھٹی لے چکا تھا، جس کے دوران مسلم لیگ کا ریکارڈ بازیاب ہو گیا تھا۔ ستمبر 1968 میں اپنے ذہن میں ایک کراچی یونیورسٹی میں دستاویزات کی بحالی اور تحفظ کا ایک منصوبہ لے کے لندن سے پاکستان روانہ ہوا۔ 4 ستمبر کو کراچی پہنچا اور اسی دن ڈاکٹر قریشی سے ملنے چلا گیا۔ میں جو ہی ان کے دفتر میں داخل ہوا، انہوں نے کہا، ڈاکٹر قریشی نے کہا، ڈاکٹر زیدی آپ صحیح وقت پر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر مجھے صدر ایوب کا حکم نامہ تھما دیا، جس کے الفاظ تھے، ان کے حکم نامے کے الفاظ تھے صدر ایوب کے، کہ صدر کا فرمان ہے کہ مسلم لیگ کا ریکارڈ اور قائد اعظم کی دستاویزات جو حال ہی میں کراچی یونیورسٹی کو دی گئی ہیں، انہیں فوراً وہاں سے نکال کر بیورو آف ریفرنس اینڈ ریسرچ راولپنڈی کے حوالے کر دیا جائے۔ دستاویزات کی ترتیب اور فہرست کا کام ختم ہو جانے پر انہیں مزید تحقیق کے لیے کراچی یونیورسٹی واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ ایوب خان نے ان کو میسج دیا تھا قریشی صاحب کو۔ تو یہ تجویز کسی طور مفید نہیں تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں زیدی صاحب کہ یہ تجویز کسی طور مفید نہیں تھی۔ صدر کے کسی دفتر اور بیورو آف ریفرنس اینڈ ریسرچ کو اتنی کثیر تعداد میں اتنی اہم دستاویزات کو محفوظ رکھنے کا تجربہ ہی نہیں تھا۔ اگر صدر کے حکم کی تعمیل ہو جاتی تو ان دستاویزات کی بربادی اتنی ہی یقینی تھی جتنی حکومت کے 1958 کے اس حکم سے ہوئی تھی، جس کے تحت یہ ریکارڈ پولیس کے تحویل میں دیا گیا تھا۔ یعنی ظاہر ہے اگر پھر دوبارہ گورنمنٹ کی تحویل میں چلا جاتا تو وہ ایک کونے میں کسی کمرے میں ڈال کے بند کر کے رکھ دیتے، تالا لگا کے اس کو۔ تو یہ تو تباہی کا سامان تھا، اس کی کوئی قدر تو نہیں ہوتی اس طرح۔ تو ڈاکٹر قریشی وائس چانسلر کی حیثیت سے صدر کے حکم پر اعتراض کرنی پوزیشن میں نہیں تھے۔ وائس چانسلر تھے وہ کراچی یونیورسٹی کی، وہ بھی گورنمنٹ کی تھی، تو صدر مملکت کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کر سکتے تھے، نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ یہ مجبوری تھی ان کی۔ مگر میں نے، زیدی صاحب کہہ رہے ہیں، مگر میں نے برملا کہہ دیا کہ اس ریکارڈ سے گہری وابستگی کی بنا پر میں صدر کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر قریشی نے مہربانی فرما کر صدر کے مشیر سید فدا حسن سے رابطہ کر کے انہیں اس عمل کے خطرات سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر قریشی جو تھے، انہوں نے کیا کیا کہ صدر کے جو مشیر تھے سید فدا حسن، ان کو کانٹیکٹ کیا، ٹیلی فون کیا، جو بھی کیا، اور آگاہ کیا کہ اس طرح اگر آپ کہ گورنمنٹ کے حوالے کر دی جائیں گی تو وہ ایک کونے میں ڈال کے تالا لگا دیں گے اس کو۔ طویل انتظار اور احتجاج کے بعد معلوم ہوا کہ ایک نیا حکم جاری ہوا ہے کہ مسلم لیگ کا ریکارڈ اسی طرح یونیورسٹی میں رہے گا، مگر قائد اعظم کی دستاویزات اسلام آباد منتقل کر دی جائیں گی۔ تھوڑی سی انہوں نے نرمی برتی اس اپنے حکم میں کہ مسلم لیگ کا ریکارڈ تو یونیورسٹی رکھ سکتی ہے، لیکن قائد اعظم کا جو ریکارڈ ہے وہ اسلام آباد آنا چاہیے۔ میں ان دستاویزات کے ہمراہ ان کے نئے مسکن تک پہنچا، جو وزارت اطلاعات کا ایک حصہ تھا، جس کے سربراہ الطاف گوہر تھے۔ ان کے کہنے پر میں نے دستاویزات کے تحفظ کا ایک جامع منصوبہ بنایا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے فوراً منظور کر لیا گیا اور مالی کفالت میں بھی بڑی فیاضی کا مظاہرہ کیا گیا۔ موضوع عملہ بھرتی کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔
تو جب یہ خود وہ دستاویزات لے کر پہنچے اور الطاف گوہر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر اس معاملے میں ان سے تعاون کیا، اور یہ جو منصوبہ لے کر گئے تھے زیدی صاحب اپنے ساتھ کہ یہ طریقہ بہتر رہے گا، اسے منصوبے کو منظور کر لیا الطاف گوہر صاحب نے، اور پھر مالی معاونت کا بھی وعدہ کیا، اور عملہ اس کے لیے اسٹاف رکھنے کی بھی ان کو اجازت دی گئی۔ قائد اعظم کی دستاویزات کی منتقلی کے کچھ مہینے بعد ہی صدر ایوب نے 25 مارچ 1969 کو حکومت کی باغ ڈور جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر ماشاء اللہ کی زد میں آ گیا تھا، اور قائد اعظم کی دستاویزات ایک بار پھر مقفل کر دی گئی تھی، یعنی وہی ہوا، ماشاء اللہ دوبارہ لگا، یحییٰ خان نے لگایا، اور پھر وہ ڈاکومنٹس پھر لاک کر دی گئی۔ میں نے مرحوم راجہ صاحب محمود آباد کو صورتحال سے آگاہ کیا، جنہوں نے جنرل صاحب کو ان دستاویزات کے تحفظ کی ضرورت سے مطلع کرتے ہوئے لکھا کہ چند ہی لوگ ان دستاویزات کو وزارت اطلاعات میں منتقل کرنے سے واقف ہیں، لیکن یہ عمل ناپسند کیا گیا ہے، حکومت وقت کے ارادوں کے بارے میں بھی شکوک ابھرنے لگے ہیں۔ تو انہی دنوں مرزا ابوالحسن اصفہانی نے صدر کے نام ایک طویل مراسلہ تحریر کیا کہ محترمہ فاطمہ جناح ایک قومی ٹرسٹ کے تحت محطہ پیلس میں قائد اعظم کی مستعمل چیزوں کی نمائش کا اہتمام اور ایک یادگار لائبریری اور ادارے کا قیام چاہتی تھیں۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ ریکارڈ کراچی میں رہے۔ اصفہانی صاحب نے مزید کہا، وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ کراچی جناح کی پیدائش ہے، اسی شہر میں انہوں نے بطور گورنر جنرل حکومت پاکستان کی سربراہی کی، اور اسی جگہ وہ دفن بھی ہیں۔ اصفہانی صاحب نے پرزور الفاظ میں درخواست کی کہ دستاویزات کراچی یونیورسٹی لوٹا دی جائیں، کیونکہ پاکستان میں یہ واحد ادارہ ہے جس میں قدیم دستاویزات کی بحالی اور تحفظ کے جدید طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات سے قومی ٹرسٹ بنانے کا منصوبہ پس پش چلا گیا، مگر اسی مرحلے میں اصفہانی صاحب نے انکشاف کرتے انہوں نے لکھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی اکلوتی وارث شیری بائی اپنے بہن کی خواہش پوری کرنے کے لیے بخوشی تیار ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ بھی مدد کر سکیں تو جناح صاحب کا سامان اور ریکارڈ رکھنے کی جگہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اصفہانی صاحب کی پریشانی بڑھتی گئی، کیونکہ اگلے 3 مہینوں میں کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا، لہذا میں نے تاریخی دستاویزات کی بے ترتیبی پر صدر مملکت کو ایک تار براہ راست بھیجا اور ان سے انٹرویو کی درخواست کی۔ مجھے لیفٹیننٹ جنرل پیرزادہ سے ملنے کے لیے کہا گیا، جن کو میں نے پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اصفہانی صاحب کو مطلع کیا کہ قائد اعظم کی دستاویزات ایک علیحدہ عمارت میں رکھی گئی ہیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری نیشنل آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو سونپ دی گئی ہے، جو دستاویزات کے تحفظ کا ایک فطری اور موزوں ادارہ ہے۔ آخر کار مسلم لیگ کے ریکارڈ اور قائد اعظم کی دستاویزات کو ایک موزوں جگہ نصیب ہوئی۔ کسی صدر کا جانشین اپنے پیروں کے فیصلے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوتا، لہذا یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ 1982 میں ایک اور باب کا اضافہ ہوا۔ اس وقت کے کیبنٹ سیکریٹری کی ایما پر صدر ضیاء الحق سے یہ حکم جاری کروایا گیا کہ مسلم لیگ کا ریکارڈ اور قائد اعظم کی دستاویزات کیبنٹ ڈویژن میں جمع کر دی جائیں۔ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کہاں رکھا جائے گا اور ان کی حفاظت کیبنٹ ڈویژن کس مہارت سے کرے گی۔ اس وقت خود ان کی دستاویزات لاہور میں کرائے کے ایک مکان میں رکھی ہوئی تھیں۔ اس بدنظمی کے باوجود پاکستان کی تحریک اور اس کے بانی کا اتنی محنت سے جمع شدہ اور ترتیب دیا ہوا مواد ایک نامعلوم مستقبل کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس منتقلی کو روکنے کے لیے میں نے 19 فروری 1982 کو صدر ضیاء الحق سے ایک ملاقات میں انہیں دستاویزات کے تحفظ کے مسائل اور فنی اسلوب تفصیل سے سمجھائے۔ انہوں نے اس معاملے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی اور اس کی اہمیت کے قائل ہو جانے کے بعد وزراء اور سیکریٹریوں کی ایک خصوصی میٹنگ طلب کی، جو 21 فروری کو صدر صاحب کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔ جب مجھ سے پوچھا گیا کہ مسلم لیگ کا ریکارڈ کہاں رکھا جائے تو میں نے مشورہ دیا کہ اسے بھی نیشنل آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنایا جائے۔ مجھے جان کر اطمینان ہوا کہ میرا مشورہ منظور کر لیا گیا۔
تاریخی کہانی میں ڈرامے عنصر بار بار داخل ہو رہا تھا. یوں لگتا تھا جیسے سرکاری حکام قومی ورثے کے اہمیت سے اکثر غافل ہوں اور وہ اپنے آپ ہی کو تاریخ سمجھ بیٹھے ہوں. پروفیسر زیدی بڑے بے باکی سے ان کی غفلت شاعریوں پر سے پردہ اٹھا رہے تھے. یہ الطاف حسین قریشی صاحب نے چند جملے کہے اور پھر انٹرویو کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا. زیدی صاحب کا بیان پھر شروع ہوا کہ 1982 کا سال ان اہم دستاویزات کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوا. اسی روز نئے سرکاری ریکارڈ کی ایک اور کان دریافت ہوئی. یہ تھا تقسیم سے قبل برطانوی دور کا ریکارڈ. تقسیم سے قبل برطانوی دور کا ریکارڈ اور سرکاری مطبوعات جو اسپیشل برانچ اور انٹیلیجنس بیورو پشاور، کوئٹہ، لاہور، حیدرآباد اور کراچی کے ذیلی دفاتر میں پڑی تھیں. پتہ چلا وہاں بھی بہت بڑا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. اور وہ ریکارڈ ہے پاکستان بننے سے پہلے کے دور کا، تقسیم سے قبل کا. یہ ریکارڈ ایک لحاظ سے خالصتاً تاریخی نوعیت کا تھا جو عوام کی تذکرہ سے باہر تھا. اس میں معاشرے کے مختلف پہلوؤں اور تحریک پاکستان پر معلومات کا خزانہ چھپا ہوا تھا جس سے برطانوی خفیہ اداروں نے بڑی عرق ریزی اور قابلیت سے جمع کیا تھا. اس کو جمع کس نے کیا تھا؟ برطانیہ کے خفیہ اداروں نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے. ان کے مطالعہ کیا پھر زیدی صاحب نے مقامنہ نے تو ان کے مطالعے سے مجھے یقین ہو گیا کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے تسلسل کی ایک بڑی وجہ ان کی مستعد خفیہ سروس تھی جس نے دشوار اور حساس مقامات میں بھی راستہ بنا لیا تھا. دیکھیے یعنی یہ بھی تعریف کرنے میں مجبور ہو گئے کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی بڑی اسمارٹ تھی اور بڑی مستعدی سے انہوں نے یہ ترتیب دی تھی، دستاویز اکٹھی کی تھی اور ان کو محفوظ کیا تھا. صدر صاحب کے خصوصی اجازت نامے سے اس ریکارڈ تک میری رسائی ہوئی اور یہ اختیار ملا کہ میں تقسیم سے قبل کا ریکارڈ موجودہ مواد سے علیحدہ کروں اور سرکاری معائنے کے بعد قابل اعتماد مقامات پر پہنچا دوں جہاں ان کی مناسب دیکھ بھال ہو سکے اور محققین ان سے استفادہ کر سکیں. اس کٹھن کام کے لیے مجھے گرمی کے تھپیڑوں کا سامنا کرنا پڑا. برطانوی یونیورسٹی کی لمبی تعطیلات اور پاکستان کا موسم ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ریکارڈ کی اکثر فائلیں جلدی خراب ہو چکی تھیں اور سبھی پر غفلت کی گرد چڑھی ہوئی تھی. ایک دفتر کے سوا باقی تمام جگہوں سے 3253 جلدیں اور 737 مطبوعات لیٹرز سمجھیے خطوط یکجا کر کے اسلام آباد پہنچا دی گئیں جہاں فہرستیں بنا کر ان کو موزوں مقام پر رکھ دیا گیا. اس ریکارڈ کی ایک دستی فہرست بنائی گئی جس میں موضوعات کی تفصیل درج تھی. یہ فیصلہ بھی ہوا کہ ان دستاویزات کی رازداری ختم کی جائے، ان کے منتخب حصے 2 یا 3 جلدوں میں شائع کر دیے جائیں اور مرکزی ریکارڈ، نیشنل آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور صوبائی مواد، صوبائی آرکیالوجی کے حوالے کر دیا جائے. بدقسمتی سے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ کی سبکدوشی نے یہ سارے منصوبے خاک میں ملا دیے کیونکہ ان کے جانشین کی ترجیحات کچھ اور تھیں. انٹیلیجنس بیورو کے جو نئے سربراہ آئے وہ اس معاملے میں بہت لاپرواہ ثابت ہوئے. قوم کے سامنے بہت اہم دلچسپ کچھ دیر کے لیے 1960 کی دہائی کی طرف لوٹنا ضروری ہے جب قومی تاریخ کا خام اور بیش قیمت مواد جمع کیا جا رہا تھا. لیگ کے ریکارڈ اور قائد اعظم کی دستاویزات کو ڈھونڈنے، بچانے اور مرتب کرنے کا کام سخت کٹھن ہونے کے باوجود ولولہ انگیز تھا جس میں کبھی حوصلہ افزا اور کبھی مایوسی کے عناصر غیر متوقع طور پر ظاہر ہو رہے تھے. اس بیمار اور خستہ ریکارڈ کو فوری علاج اور بڑی احتیاط کی ضرورت تھی. نمی کے بعد سیاہی پھیل گئی تھی، انک یعنی پھیل گئی تھی، اوراق تار تار تھے. یہ ریکارڈ 113 بوریوں، ٹین کے 46 بکسوں صندوقوں میں اور لیگ کے 300 مطبوعات کی 70,000 کاپیوں پر مشتمل تھا. اندازہ لگائیے آپ کتنا اہم اور کتنا تفصیلی ریکارڈ تھا. قائد اعظم کی دستاویزات بھی فوری توجہ کی طالب تھیں. اس کام کے لیے سرمایہ موجود نہ تھا اور نہ اس کی درستگی اور بحالی کے لیے عملے کو تجربہ تھا. صدر صاحب نے 50,000 کی محدود سی رقم
اس کام کے لیے رکھی تھی وہ 1 سال کی تاخیر سے ملی، تاہم کچھ لوگوں کی رضاکارانہ مالی امداد اور کراچی یونیورسٹی میں بھرتی کیے ہوئے عملے کے تعاون سے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھنے اور ترتیب دینے کا کام شروع کر دیا گیا۔ آغاز میں یوں لگتا تھا کہ یہ بیمار اور زخمی ریکارڈ جس اسپتال میں داخل کیا گیا اس میں ڈاکٹر بہت کم اور دوا ان سے بھی کم ہے۔ درستگی اور بحالی کا یہ محنت طلب اور صبر آزما کام تربیت یافتہ ماہرین کا تقاضا کرتا تھا۔ چنانچہ لندن واپس پہنچ کر کراچی یونیورسٹی میں ایک جدید لیبارٹری قائم کرنے کا منصوبہ بنایا، یعنی پھر وہ لندن گئے، وہاں جا کے وہاں کے ماہرین سے مل کر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ایک جدید لیبارٹری بنائی جائے جہاں پر ان دستاویزات کے حفاظت کا بندوبست کیا جائے، جہاں تجربہ کار عملے پر پرانی دستاویزات کی بحالی کا مشکل کام پایا تکمیل تک پہنچ سکے۔ یونیورسٹی کو مالی مسئلہ درپیش تھا، لیکن پروفیسر فلپس ہمارے آڑے وقت کام آئے۔ ایک سہ رکنی منصوبہ تیار ہوا۔ برٹش کونسل نے اس لیبارٹری کے لیے مشینری اور ساز و سامان خریدنے اور 2 پاکستانیوں کو لندن میں مخطوطات کی بحالی کی تربیت دلوانے کے لیے عطیات دینا منظور کر لیا، یعنی اس معاملے میں برٹش کونسل نے بھی کوآپریٹ کیا اور پروفیسر فلپس نے بھی کوآپریٹ کیا۔ اس کے علاوہ انڈیا آفس لائبریری اینڈ ریکارڈ نے منظوری دی کہ ان کا ایک ماہر پاکستان جا کر تحریک آزادی کے آرکیالوجی کی ورکشاپ میں پاکستانیوں کو دستاویزات کی بحالی کا ہنر سکھائے گا۔ ایک فن ہے، یہ بھی ٹیکنیکل کام ہے، جدید طریقے آ گئے تھے دستاویزات کو محفوظ رکھنے کے لیے، کاغذات کو محفوظ رکھنے کے لیے، تو اب یہ لندن سے یہ ساری سہولتیں میسر آنے لگیں۔ اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز نے فراخ دلی سے مجھے ستمبر 1968 سے 14 ماہ کی رخصت دے دی۔ ان کو 1968 میں 14 ماہ کی چھٹی مل گئی تھی ان کے ڈپارٹمنٹ سے کہ بھائی جاؤ یہ کام انجام دو۔ وہ بھی اس کام کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ ہمیں ریکارڈ کے بارے میں درخواست وزارت تعلیم کی توسط سے بھیجنا پڑی، جس کے سیکریٹری قدرت اللہ شہاب تھے۔ وہ بڑے خوش اخلاق اور خوش گفتار تھے، مگر اپنا محکمہ مغل نواب کی طرح چلاتے تھے اور کام کے ہونے یا نہ ہونے کا انحصار ان کے اپنے موڈ پر تھا۔ میری متواتر گزارشات اور یاد دہانیوں کا ایک ہی جواب ملتا تھا کہ ہمارے یہاں معاملہ زیر غور ہے، آپ کو جلد مطلع کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر قریشی نے طنزاً مجھے لکھا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہاب صاحب کو براہ راست لکھنے سے وزارت فوری اقدام کرے گی تو بدقسمتی سے معاملہ ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے ایک بری خبر یہ بھی سنائی کہ اس معاملے پر غور کرنا دور کی بات ہے، وزارت نے وہ فائل ہی گم کر دی ہے جس میں برٹش کونسل کی درخواست منسلک تھی۔ پھر پروفیسر فلپس نے اس بیجا تاخیر سے تانگ آ کر مجھے خبردار کیا، شاید تمہارے رخصت پر بھیجنے کا منصوبہ ہی ختم کرنا پڑے۔ رفتار اس قدر سست ہے کہ ہمیں پاکستان کے لوگوں کی دلچسپی ارادے پر شک ہونے لگا ہے۔ انتہا سمجھیے آپ کہ انگلینڈ کے پروفیسر فلپس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، وہاں کے محکموں سے متعلق لوگ، اور لاپرواہی برت رہے ہیں۔ ایک نوزائیدہ قوم کی حساسیت کا ادراک کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے طریقہ کار کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے، ورنہ یہ الزام لگایا جائے گا کہ ہم اپنی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی کی شاہانہ ذہنیت آشکار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے تاخیری حربے ہماری تاریخی مواقف تلف ہونے جانے کا باعث بن سکتے تھے، اور اس کو کسی کو احساس تک نہیں تھا کہ اس عمل سے ہماری قومی شناخت کو کتنا بڑا نقصان پہنچے گا۔ دراصل اقتدار کے ایوانوں میں ایک دوسرا ہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ پروفیسر زیدی نفسا نفسی کے اس دور میں اپنے دل کا حال سناتے اور زخم شمار کرتے رہے۔ ہمیں اور بھی مشکلات درپیش تھیں۔ اب دوبارہ بیان شروع ہوا ان کا، زیدی صاحب کا۔ ہمیں اور بھی مشکلات درپیش تھیں۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ میری لندن یونیورسٹی ملازمت کے دوران ان دستاویزات کی نگرانی بہت مشکل تھی۔ میں نے الطاف گوہر سے مشورہ کیا کہ میں استعفیٰ دے کر ریزائن کر کے اپنے وطن کا تاریخی ورثہ محفوظ کرنے کا کام شروع کر دوں، جو میرا خواب بن چکا تھا۔ جب میرے پرانے استاد اور مربی جناب شیخ عبدالرشید نے یہ تجویز سنی تو مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔ اس اثنا میں ڈاکٹر قریشی بڑے
صبر و تحمل سے شہاب صاحب کی جنبش دینے کی کوشش کرتے رہے. اس تاخیر کا ایک خوشگوار پہلو یہ نکلا کہ میں نے اپنی بیگم کو یہ ہنر سیکھنے پر رضامند کر لیا. زیدی صاحب نے پھر اپنی بیگم کو، یعنی اسٹاف وغیرہ نہیں مل رہا تھا، ماہرین نہیں مل رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بیگم کو رضامند کر لیا کہ وہ اس فن کو سیکھ لیں تاکہ ان کی مدد کر سکیں. سیکھنے میں رضامند کر لیا کیونکہ پاکستان سے کوئی اور شخص دستاویزات کی بحالی کا فن سیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اندازہ لگائیے، لاپرواہی کا، غیر ذمہ داری کا اندازہ لگائیے آپ. وہ نہایت باصلاحیت ثابت ہوئی ان کی بیگم، اور دستاویزات کی درستگی اور بحالی کے لیے دوسروں پر انحصار کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی. آئندہ کے لیے شوہر اور بیگم پر مشتمل ہماری ایک ٹیم وجود میں آ گئی. خوش قسمتی سے کچھ عرصے بعد پاکستان سے 2 شخص تربیت حاصل کرنے لندن پہنچ گئے. آخر بڑی تاخیر کے بعد 2 حضرات آئے لندن ٹریننگ لینے کے لیے، اور برٹش کونسل نے ساز و سامان کے لیے سرمایہ کا انتظام کر دیا. اب صرف انڈیا آفس لائبریری اینڈ ریکارڈ سے ایک ماہر فن کی خدمات حاصل کرنا باقی تھا. آج کا بیان یہیں تک، انشاءاللہ باقی آئندہ قسط میں بیان کروں گا. پھر وقت اجازت دیجیے. اللہ